مجھے لگتا ہے مجھے اس فن سے محبت ہو گئی ہے، یا شاید عشق، یا پتہ نہیں کیا، مگر پتہ نہیں کیوں اس کا چہرہ دیکھے بغیر، اس کی آواز سنے بغیر میں زیادہ دن نہیں رہ سکتی۔ وہ کہتا ہے مجھے دنیا میں اس سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا، نہ اب نہ پھر کبھی، اور پتہ نہیں کیوں مگر اس کے ہر لفظ پر مجھے اعتبار آ جاتا ہے۔ مجھے آج بھی اس سے اپنی پہلی ملاقات یاد ہے۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیے مجھے صرف چند دن ہوئے تھے جب ایک سہ پہر میں شیبا کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی۔ اس کی لائبریری میں کچھ کتابیں دیکھنے گئی تھی۔ تم چلو لائبریری، میں ذرا کپڑے بدل کر اور کچھ کھانے پینے کا کہہ کر آتی ہوں ملازم کو، شیبا نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے مجھے کہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں اس کی امی سے ملنے کے بعد لائبریری کی طرف چلی گئی تھی۔ میں اس کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، اس لیے لائبریری میں بھی میرا کافی آنا جانا رہتا تھا۔ لائبریری میں اس وقت کوئی نہیں تھا، لیکن وہاں موجود کمپیوٹر آن تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کچھ دیر پہلے وہاں کوئی بیٹھ کر کام کر رہا تھا۔ میں نے لائبریری میں ان بکس کو دیکھنا شروع کر دیا جن کی مجھے ضرورت تھی۔ وہاں مجھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازہ کھل کر بلیو جینز اور اسی کلر کی شرٹ میں ملبوس ایک اونچا لمبا بندہ اندر آیا تھا۔ ہیلو! مجھے دیکھ کر اس نے اس طرح گریٹ کیا تھا جیسے وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہو۔ میرے پاس رکے بغیر وہ کمپیوٹر کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہاں چیئر پر بیٹھ کر اس نے کمپیوٹر کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں کچھ لمحے اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے رکنا چاہیے یا چلے جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتی، اس نے کہا تھا، آپ کیسی ہیں میرین؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی کتابیں شیلف پر رکھ کر میں اس کی طرف چلی گئی۔ وہ اسکرین پر نظریں جما کر بورڈ پر ہاتھ چلا رہا تھا۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ میرے سوال پر کمپیوٹر سے نظر ہٹائے بغیر اس نے کہا۔ بیٹھ جائیں۔ میں اس کے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پانی پئیں گی؟ میرے بیٹھتے ہی اس نے پوچھا۔ نہیں تو پلیز مجھے گلاس میں ڈال دیں۔ میں اس کے مطالبے پر حیران ہوئی تھی، مگر میں نے سامنے پڑے ہوئے جگ سے ایک گلاس بھر کر کمپیوٹر کے پاس رکھ دیا۔ اس نے کمپیوٹر پر پرنٹر سے کچھ کاغذ باہر نکالتے ہوئے بائیں ہاتھ سے پانی کا وہ گلاس اٹھا کر پینا شروع کر دیا۔ تھینک یو۔ آپ نے پوچھا تھا کہ میں آپ کا نام کیسے جانتا ہوں؟ تو میں آپ کا نام ہی نہیں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ گلاس رکھ کر اس نے ایک بار پھر کی بورڈ کی طرف ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ مثلاً، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، مثلاً یہ کہ آپ شیبا کی دوست ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بہت زبردست قسم کی اوریٹر ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہیں، نرم دل کی مالک ہیں، انگریزی میں شاعری کرتی ہیں، آرٹیکلز لکھتی ہیں، بہت بہادر ہیں، اصول پرست ہیں، لوگوں کے بہت کام آتی ہیں، آپ کو لوگوں کا دل جیتنا آتا ہے، بقول شیبا کے جادو آتا ہے، لوگوں کو اکثر لاجواب کر دیتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کمپیوٹر کی اسکرین پر نظریں جمائے دھیمی آواز میں بولتا گیا تھا، جیسے یہ سب اسکرین پر لکھا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک میں چپ بیٹھی رہی، سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کہوں۔ آپ کون ہیں اور میرے بارے میں یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا تھا۔ میں شیبا کا کزن ہوں، اسفند عثمان، اور اس گھر میں کون ہے جو آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ کچھ شیبا بتاتی رہتی ہے، کچھ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر پتہ چلتا رہتا ہے۔ میں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ آپ کچھ نہیں پوچھیں گی میرے بارے میں؟ ایک دم اس نے کہا تھا۔ مثلاً کیا؟ مثلاً یہ کہ میں کیا کرتا ہوں، کیا مشاغل ہیں میرے؟ نہیں۔ پہلی دفعہ اس نے کمپیوٹر اسکرین سے مسکراتے ہوئے نظر ہٹا لی تھی۔ کیوں نہیں پوچھیں گی؟ کیونکہ مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ میں کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک دم میرا جی اچاٹ ہو گیا تھا ہر چیز سے۔ اس کے منہ سے اپنا یہ تفصیلی تعارف مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ میں لائبریری سے نکل آئی تھی، شیبا مجھے کوریڈور میں ملی تھی۔ میں نے کتابیں لے لی ہیں، میں نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں دکھاتے ہوئے کہا۔ پھر میں شیبا کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس سے میری دوسری ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی، جب شیبا نے اس سے میرا تعارف کروایا تھا۔ اس نے بھی لٹریچر میں ماسٹرز کے لیے ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ انگلینڈ سے آیا تھا، وہاں وہ شروع ہی سے کمپیوٹر سائنس پڑھتا آ رہا تھا۔ اب ایک دم لٹریچر کی طرف رجحان سمجھ میں نہ آنے والی چیز تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، لٹریچر میں انٹرسٹ ہے؟ ناٹ ایگزیکٹلی۔ تب پھر ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ویسے بھی جو کتابیں ہم ماسٹرز میں پڑھ رہے ہیں، آپ تو یہ ہائی اسکول میں پڑھ چکے ہیں، شیبا نے بتایا تھا مجھے۔ اور ویسے بھی کمپیوٹر سائنسز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ اباؤٹ ٹرن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آفٹر آل انگلش کوئی پروفیشنل سبجیکٹ تو ہے نہیں۔ ہاں، مگر میں لٹریچر کسی اور مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں،
उस वक्त उसने मुझे नहीं बताया कि वो लिटरेचर किस और मकसद के लिए पढ़ रहा है, मगर चंद हफ्तों के बाद उसके मकसद का मुझे पता चल गया, जब एक दिन मैं लाइब्रेरी में बैठी कुछ नोट्स बना रही थी। एक्सक्यूज़ मी मेरीन, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ, असफन ने मेरे करीब आकर कहा था। मैं अपनी फ्रेंड से एक्सक्यूज़ करते हुए उसके साथ लाइब्रेरी से बाहर आ गई थी। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बाहर आते ही उसने मुझसे कहा था। मैं उसका चेहरा देखती रह गई। मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर भेजना चाहता हूँ, मगर सोचा पहले आपसे बात कर लूँ, वो बहुत संजीदगी से कह रहा था। देखिए असफन, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते और मैंने भी अभी शादी के बारे में नहीं सोचा। कम से कम अपनी तालीम मुकम्मल करने तक तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने अपने हवासों पर काबू पा लिया था। मैं आपके बारे में जितना जानता हूँ काफ़ी है। हाँ, आपकी दूसरी बात के बारे में सोचा जा सकता है। देखिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप जितना सोचना चाहती हैं सोच लें। अगर तालीम मुकम्मल करने के बाद शादी करना चाहती हैं तब भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं सिर्फ़ फ़ॉर्मली तौर पर एक बार अपना प्रपोज़ल आपके घर भेजना चाहता हूँ। आप इसके बारे में सोच लीजिएगा। वो ये कहकर चला गया था। बहुत दिनों तक मैं हैरान रही थी, फिर मैंने शिवा से बात की थी। वो इस प्रपोज़ल से बेखबर नहीं थी। असफन ने मुझे प्रपोज़ करने से पहले उससे बात की थी। देखो मेरीन, असफन ऐसा बंदा है कि जो मुझे प्रपोज़ करता तो मैं आंखें बंद करके इस प्रपोज़ल को कबूल कर लेती। वो पढ़ा लिखा है, दौलतमंद है, बहुत खूबसूरत है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि किरदार बहुत अच्छा है उसका। अमेरिका में रहने के बावजूद उसने वहाँ कोई बुराई नहीं अपनाई, ना ही उस पर इंग्लैंड में रहने का कोई असर हुआ है। तुमसे पहले उसने कभी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं ली। उसका वाहिद पैशन कंप्यूटर था, मगर जब से वो हमारे घर है और जब से उसने तुम्हारे बारे में जानना शुरू किया था, वो बहुत दिलचस्पी लेने लगा था तुम में। बहुत कुरेद कर पूछता था तुम्हारे बारे में। और ये जो उसने मास्टर्स में एडमिशन लिया है ना, ये भी सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें करीब से जानना चाहता है। मैं नहीं समझती उससे परफेक्ट मैच कोई और तुम्हें मिल सकता है। मैं नहीं समझती कि इससे परफेक्ट मैच कोई और तुम्हें मिल सकता है। शीबा ने उसके हक़ में एक तकरीर कर दी थी। मैं खामोश हो गई थी। कुछ दिन बाद असफद ने दोबारा मुझसे इस सिलसिले में बात की थी और मैंने उसे कहा था कि वो अभी अपना प्रपोज़ल ना भेजे। अभी कुछ माह में इस सिलसिले में कुछ सोचना चाहती हूँ। उसने मेरे मुतालबे को कबूल कर लिया था और फिर मेरे और उसके दरमियान बहुत अजीब तरीके से अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई थी। वो बहुत नाइस बंदा है, बहुत कम बोलता है, वो बहुत मददगार किस्म का इंसान है। मैंने आज तक उसे किसी की मदद करने से इनकार करते हुए नहीं देखा और मुझे ये सब पसंद है। मेरे लिए वो भी प्रोटेक्टिव है। मुझसे लोग बहुत से लोग मुझ पर तवज्जो देते हैं, मेरी परवाह करते हैं जैसे मेरी फ्रेंड्स, मगर असफन के अंदाज़ में कोई और बात है। मेरे लिए उसका रवैया कुछ ख़ास होता है। वो मेरे लिए जान देने के दावे नहीं करता, मगर मुझे लगता है वो मेरे लिए जान दे सकता है। मैं चाहती हूँ मुझे सारी दुनिया उसकी आंखों से देखे, इस मोहब्बत, इस मानूसियत, इस इज़्ज़त के साथ जिसके साथ वो मुझे देखता है। जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो पूरी दुनिया मुझे खूबसूरत नज़र आने लगती है। कुछ भी भयानक, कुछ भी बदसूरत नज़र नहीं आता। ना अपना माज़ी, ना अपने हालात, ना लोग, कुछ भी नहीं। वो मुझे कभी नहीं कहता कि मैं उसके साथ कहीं बाहर फिरने के लिए जाऊँ। किसी पार्क में, किसी कैफ़े में, किसी रेस्टोरेंट में वो कभी ये नहीं कहता कि मैं उसे फ़ोन करूं या वो मुझे फ़ोन करे। वो ये भी नहीं चाहता मैं उसके साथ सारा दिन यूनिवर्सिटी के लॉन, कैफ़ेटेरिया या लाइब्रेरी में बैठी रहूं। हम रोज़ सिर्फ 10-15 मिनट के लिए मिलते हैं, कभी 1-2 घंटा भी हो जाता है। और अजीब बात है, हमें अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए तन्हाई की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों के पास बैठे हुए भी ये एहसास कि असफद मेरे सामने बैठा है मेरे लिए काफ़ी होता है। एक दूसरे के चेहरे को 20 मिनट में एक लम्हे के लिए भी देख लेना ऐसा लगता है जैसे हम 20 मिनट से एक दूसरे पर नज़रें जमाए बैठे हैं। पता नहीं उसके सामने मैं बोलना क्यों नहीं चाहती। मैं सिर्फ सुनते रहना चाहती हूँ, उसकी बातें, उसकी आवाज़। वो सारा से बातें करे या रखी से मुझे लगता है जैसे वो मुझसे मुखातिब है। और क्या मोहब्बत इसके सिवा कोई चीज़ है? और बाज़ दफ़ा उसका चेहरा देखते हुए मैं सोचती हूँ कि अगर ये जान जाए कि मेहरीन मंसूर का बाप कौन था, तो क्या फिर भी उसकी आंखों में मेरे लिए यही इज़्ज़त और मोहब्बत होगी? नहीं, कभी नहीं। और मैं हमेशा उससे ये बात छुपाऊंगी, वरना मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी कि मैं जिसके लिए सब कुछ हूँ उसके लिए कुछ भी ना रहूं। कोई मुझे यूँ फेंक दे जैसे मैं इस्तेमाल शुदा कागज़ हूँ, जैसे असवद ने किया। और अगर असफन ने ऐसा किया तो मैं कैसे ज़िंदा रहूंगी? पर वो ऐसा क्यों करेगा? मैं जानती हूँ वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा।
اور کبھی جب وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا تو میرا دل چاہتا ہے میں اس سے کہوں کیا تمہیں بھی مجھ سے زیادہ کوئی چاہے گا، پر میں یہ نہیں کہتی، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور اب میری سمجھ میں آتا ہے کہ لینا گردیزی میرے لیے کس طرح بے قرار رہتی ہے۔ وہ جو مجھ سے کہتی ہے پتہ ہے میں آپ کو نہ دیکھوں تو مجھے لگتا ہے جیسے کچھ مسنگ ہے، جیسے ہر چیز نامکمل ہے، اور میں اس مسنگ لنک کو ڈھونڈنے کے لیے یونیورسٹی آئی ہوں۔ مجھے اس کی باتوں پر کچھ یقین آتا تھا، کچھ نہیں، پر اب اس کی بات مجھے وہی لگنے لگتی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب میں اسفن کو نہ دیکھوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں اسفن سے یہ سب کہوں، وہ مجھے کہتی ہے میرا جی چاہتا ہے کبھی آپ مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگیں جس کا حصول بہت مشکل ہو، اور پھر میں حاتم طائی کی طرح پوری دنیا میں اسے ڈھونڈتی پھروں، وہ مل جائے تو اسے لے آؤں، نہ ملے تو کبھی آپ کے پاس نہ آؤں، مگر آپ تو کچھ کہتی ہی نہیں۔ میری آنکھیں اس کی باتیں سن کر بھیگنے لگتی ہیں۔ ہاں میرا بھی دل چاہتا ہے کبھی اسفن مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس چیز کو نگر نگر ڈھونڈتی پھروں۔ آپ چلتی ہیں نا تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ کو کبھی کوئی گرا نہیں سکتا، کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ آپ دیکھتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے سامنے والے کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں۔ آپ بولتی ہیں تو جی چاہتا ہے دنیا میں صرف آپ کی آواز گونجے، باقی ہر آواز ختم ہو جائے۔ وہ اپنی باتوں سے مجھے دہلا دیا کرتی ہے، مجھے خوف آنے لگتا ہے اس کی محبت، اس کی عقیدت سے۔ اور اب جب میں اسفن کو دیکھتی ہوں تو مجھے لینا کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں، پھر میں اسفن کے چہرے سے نظر ہٹا لیتی ہوں۔ ہاں مجھے لگتا ہے مجھے اسفن سے محبت ہو گئی ہے۔ پچھلے 6 سال کے دوران آج پہلی مرتبہ سارا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، اور آج کل تو ہر ایک ہی مجھ سے خفا ہے، پر اسے تو سمجھ لینا چاہیے کہ جو چیز وہ مجھ سے چاہتی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں اس کے بھائی سے شادی نہیں کر سکتی اب جب میری زندگی میں اسفن ہے، اور وہ تو کچھ سننے پر تیار نہیں ہے۔ بہنیں تم جانتی ہو عارفین بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں، اور آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے۔ میں نے اس کی امی کی طرف سے اچانک اس کے بھائی کا پروپوزل لانے پر اسے فون کیا تھا، اور اس نے مجھے یہ جواب دیا تھا، ہاں میں جانتی ہوں وہ مجھے پسند کرتے ہیں، مگر ہم بہت سے لوگوں کو پسند کرتے ہیں لیکن سب سے شادی تو نہیں کرتے۔ اور پھر میں نہیں جانتی کہ وہ مجھے اس لحاظ سے پسند کرتے تھے، میرے تو وہ بھائی جیسے ہیں، میں نے کبھی ان کے بارے میں ایسے نہیں سوچا، پہلے نہیں سوچا تو اب سوچ لو۔ بہرحال تمہیں میری بات ماننی ہے۔ سارا تم مجھے پریشان مت کرو، میں پہلے ہی لینا گردیزی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اور اب تم بھی وہی حرکت کر رہی ہو۔ میں تمہیں لینا گردیزی والے مسئلے سے نجات دلوانے کے لیے ہی اپنے بھائی کا پروپوزل دے رہی ہوں۔ شاید وہ اپنے بھائی کا پروپوزل نہ لاتی تو میں اتنی جلدی یہ پروپوزل نہ بھجواتی، مگر اب تمہیں ہاں کرنی ہی پڑے گی، وہ بڑے یقین سے کہہ رہی تھی۔ میں نے اس سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں۔ سارا میرے اور اسفن کے بارے میں نہیں جانتی تھی، سو اس نے بڑے پرسکون انداز میں کہا، آئی کانٹ بلیو اٹ، لیکن یہ سچ ہے، میں نے اسے کہا تھا، اور پھر اپنے اور اسفن کے بارے میں بتا دیا۔ وہ بہت دیر تک چپ رہی تھی، اتنی چپ کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید وہ فون رکھ کر چلی گئی ہے، مگر پھر وہ ایک دم بول اٹھی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری دوست ہو، تمہیں بھی باتیں چھپانا آ گیا ہے، اور وہ بھی مجھ سے، اور اتنی اہم بات، اور میں واقعی بے وقوف، مجھے جان لینا چاہیے تھا کہ یہ بندہ جو روز تمہارے پاس آن وارد ہوتا تھا، یہ شیبا کا کزن ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، وہ تمہیں پھانس رہا تھا۔ اچھا کیا تم نے مجھے اتنے اہم معاملے سے دور رکھا، کم از کم مجھے اپنی اہمیت کا اندازہ تو ہو گیا ہے۔ بہرحال اب اگر تمہیں میری ضرورت محسوس ہو تو میرے بھائی کا پروپوزل قبول کر لینا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میرین پھر ہمارے درمیان دوستی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس نے میرا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا تھا، اور 4 دن پہلے اسی طرح لینا گردیزی نے بھی مجھے کہا تھا، آپ نے مجھے دوسروں کی طرح لیٹ ڈاؤن کر دیا ہے، میری محبت ابھی تک آپ پر کوئی اثر نہیں کر سکی، آپ نہیں جانتی میں نے کتنی ضد، کتنی لڑائی کر کے بھائی اور بابا کو اس رشتے کے لیے تیار کیا تھا، اور اب میں ان کے سامنے کس منہ سے جاؤں گی، انہیں کیا کہوں گی؟ میں انہیں یہی کہتی رہی کہ آپ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہیں اور میری بات کبھی رد نہیں کریں گی۔